ملتے تھے دوستوں سے جدائے بھی ہوتے تھے ہو جاتے تھے اسیر رہائے بھی ہوتی تھی ہو جاتے تھے اسیر رہائے بھی ہوتی تھی ایمان میں رغم ڈالتی ہے عادت حسد دنیا میں یہ بشر کے لیے ہے بلائے بات کچھ سوچتا نہیں کہ یہ کیسی ہے جد و کار شیطان بھی ایسے وقت میں کر دیتا ہے مدد شیطان بھی ایسے وقت میں کر دیتا ہے مدد بیچو تاب آپ کے علم و کمال سے جلتے تھے روسیا پیغمبر کے لال سے جلتے تھے روسیا پیغمبر کے لال سے خدمت کو آئے چند دوسرے خادم امیر فرما روا کی سمت سے حاضر ہوا وزیر کہنے لگا یہ قاضی قضات سے شریر جانو تو بھی انتظام کو خدمت یہ ہے اخیر جا تو بھی انتظام کو خدمت یہ اخیر سامان تھا یہاں شہ عالم کی فوت کا وہ کروٹے وہ کرب جوانی کی موت کا وہ کرب جوانی کی موت کا شدت وہ تب کا کے وہ صدمہ گراں ایسا تھا ذوق کانپتا تھا جسم ناتواں بچے ابھی تھے حجت ہفتے صاحب الزمان تھا دوسرا برس کوئی کہتا ہے پانچواں تھا دوسرا برس کوئی کہتا ہے پانچواں جانے نبی نے بارے امامت اٹھا لیا اس کم سنی میں کوئی مصیبت اٹھا لیا اس کم سنی میں کوئی مصیبت اٹھا لیا چھٹ کر پدر سے بے کسو محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد فاتحہ بسم اللہ امام زمانہ بلندر سلوار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد
بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلى الله على محمد وعلى ایام ازا کا آخری دن اور امام زمانہ کی یتیمی کا دن ہمارے وقت کا امام آج اپنے اس باپ سے جدا ہو گیا جس کے وجود کی وجہ سے کائنات کا تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایام ازا میں 2 مہینے 8 دن تک مسلسل ذکر نواسۂ رسول سنا، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے، لیکن یہ ذکر ایسا نہیں ہے کہ جس ذکر کو ہر شخص کر سکے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ کائنات کا ہر فرد ذکر شبیر کرنے لگے تو یہ ناممکن ہے۔ بقول شاعر کہ یہ نہیں ممکن کہ سبھی لوگ کریں ذکر حسین، یہ نہیں ممکن کہ سبھی لوگ کریں ذکر حسین، ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہیں پروردگار عالم سے ذکر شبیر کی توفیق مل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر ذکر کرنے والے میں فرق ہے، کسی ذکر کرنے والے کا علم زیادہ ہے، کسی ذکر کرنے والے کا علم زیادہ ہے، لیکن ذکر جہاں کرنے والا ذکر کرتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب علم اتنا بول سکے جتنا کم علم بول لے۔ اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ توفیق پروردگار کی طرف سے ملی، جسے جتنی توفیق ملتی ہے اتنا ذکر ہے۔ تو اب اس مقام پر آنے کے بعد میں نے قرآن مجید سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی، 15 کی، جس میں تذکرہ ایمان کا ہے۔ لیکن اس قرآن مجید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہر خشک و تر اس میں موجود ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔ تو اگر کلام الہی میں اتنی وسعت ہے کہ ہر خشک و تر اس میں سمو دیا گیا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی اچھا ہے تو اس کی اچھائی کا تذکرہ ہے، اگر کوئی برا ہے تو اس کی برائی بیان کی گئی ہے، اگر کوئی اعلیٰ ہے تو اس کی بلندی کا تذکرہ ہے، اگر کوئی ادنا ہے تو اس کی پستی بیان کی گئی ہے، اگر کوئی اچھا ہے تو اس کی اچھائی ہے، اگر کوئی برا ہے تو اس کی برائی ہے، اگر کوئی سویا ہے تو وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اگر کوئی رویا ہے تو وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی جاگا ہے تو اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اگر کوئی بھاگا ہے تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ اور اسی قرآن مجید کے بارے میں مختلف خطبات میں ہمارے اور آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو یہ ایسا ہادی ہے کہ جس نے اس سے ہدایت حاصل کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا۔
یہ ایسا رہنما ہے کہ جس انسان نے اس سے رہنمائی حاصل کی ہے وہ کبھی بھٹکا نہیں ہے. یہ ایسا دریا ہے کہ جب کسی انسان نے اس سے سیراب ہونے کی کوشش کی ہے تو ایسا سیراب ہوا ہے کہ پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوئی ہے. یہ علماء کی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے. یہ ہمارا اور آپ کا امام ارشاد فرما رہا ہے. تو آپ انصاف سے خود فیصلہ کریں کہ پروردگار عالم کے اس بھیجے ہوئے کلام میں اتنی وسعت ہے کہ ہر شے اس میں موجود ہے. تو اگر کلام میں اتنی وسعت ہے کہ ہر شے اس میں موجود ہو تو پھر امام میں کتنی وسعت ہونا چاہیے. اسی لیے پروردگار عالم خود اعلان کر رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین کہ ہر شے کا احصا ہم نے امام مبین میں کر دیا ہے. تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام کیا کہہ رہے تھے آخری وقت میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور دونوں باوزن ہیں. یعنی امام مبین میں بھی ہر شے کا حصہ ہے, قرآن مجید میں بھی ہر شے کا حصہ ہے. تو اب اور انسان کو کیا چاہیے؟ یعنی جو کچھ چاہتے ہو ان دونوں سے حاصل کر لینا. لیکن ان دونوں کے قریب آئے گا کون؟ جو صاحب ایمان. بھئی بات تو یہی ہے نا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حق جہاں بھی ہو وہاں ایمان ضرور ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بار بار آگاہ کیے جانے کے بعد بھی لوگ بے خبر رہے. لیکن ایسا کبھی ممکن نہیں ہوا کہ کہیں پر حق ہو اور ایمان نہ ہو, اور جہاں سے بے ایمانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں حق نہیں ہوتا. اور اسی لیے سورہ حجرات میں آیت نمبر 15 میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ کہ یقیناً وہ انسان مومن ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا. ثم لم یرتابوا اور پھر اس کے بعد اس ایمان لانے کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مال سے. اولئک هم الصادقون یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور شک نہیں کیا. تو کائنات میں کون ایسا انسان نظر آیا ہے کہ جو اللہ پر بھی ایمان لایا ہو اور رسول پر بھی ایمان لایا ہو اور شک کبھی نہ گزرا ہو. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں آپ نے تاریخ اسلام کے حوالے سے بڑے بڑے چہرے دیکھے ہیں, لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر بڑا انسان اس مرحلے سے گزرا ہے کہ اسے کبھی پیغمبر پر شک نہیں ہوا؟ اور اگر ایسا ہو جاتا کہ بڑے بڑے چہرے جن کے تھے انہوں نے پیغمبر پر شک نہ کیا ہوتا تو کبھی حذیفہ یمانی کے پاس آ کر یہ نہ پوچھتے کہ حذیفہ یہ بتاؤ منافقین میں کس کا نام ہے؟ کہیں میرا نام تو نہیں ہے, کہیں میرا نام تو نہیں ہے. یہ بار بار آ کر کے پوچھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ شک کی منزلوں سے خود بھی گزرے ہیں. بھئی اس لیے کہ ایمان رخصت ہوا تو کلمہ پڑھ چکے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ بھی ہیں تو کفر کی طرف پلٹ کر تو نہیں جا سکتے, نفاق ہی میں ٹھہر جائیں گے. اور منافقین کی فہرست میں اسی لیے اپنے نام کو تلاش کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ہی یہ بات ہے کہ شک بھی نہ کرے اور اپنے جان کو اور اپنے مال کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے. بڑی سخت منزل ہے, جان کے لیے بھی اور مال کے لیے بھی. اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اپنے مال سے, اور مال سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنی جان سے. اس لیے کہ جس پیسے کو انسان نے کمایا ہے وہ محنت و مشقت سے کمایا ہے. کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ جس کو ہم نے محنت و مشقت سے حاصل کیا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے یوں ہی نکل جائے.
لیکن جب اپنی جان پر پڑ جائے کہا کہ جتنی محنت و مشقت سے کمائی ہماری موجود ہے اس سب کو ہم اپنی صحت پر قربان کر دیں گے، اور اللہ انہی دونوں چیزوں کا سوال کر رہا ہے۔ ایمان لانے والا جو ایمان لایا ہے وہ شک بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ پہلا لفظ انما، اور یہ انما جہاں پر موجود ہوتا ہے وہاں شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آپ آیت تفسیر میں پڑھتے رہتے انما یرید اللہ، اللہ کا یہ جو ارادہ ہے اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ انما کلمہ حذف ہے، اس کلمہ حذف کو جہاں بھی استعمال کیا گیا ہے اس جگہ پر کوئی گنجائش نہیں ہے شک و شبے کی، تو یہاں بھی ایمان میں شک کی گنجائش کہاں ہے؟ ایمان تو یقین کا نام ہے، ایمان تو معرفت کا نام ہے، ایمان تو سر جھکا دینے کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ایمان لے آئے کبھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا پلٹ کر کے کہ اللہ کے حبیب اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ بھئی صرف منزل جیسی جیسی آتی رہی اسی مقام پر اتنا پوچھتے رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ایمان لانے والے اب جو ایمان لائے ان کی جان و مال کا سوال ہے، کہا جان بھی اللہ کی راہ میں دے دینی ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں دے دینا ہے۔ کہا اس منزل پر آنے کے بعد اگر اس دور میں دیکھا جائے تو کتنے مومن نظر آئیں گے؟ بھئی مومنین کی فہرست بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، اور عجیب یہ خوش قسمتی ہے، یا تو یہ کہا جائے یا اور دوسرا لفظ میں نہیں کہہ سکتا، کہ کائنات کا ہر انسان جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان بعد میں بنتا ہے، مومن پہلے بن جاتا ہے۔ یہ مزاج ہے انسانیت کا۔ کائنات کا ہر انسان، کوئی قید نہیں ہے، ہر انسان جب بھی اس نے کلمہ پڑھا تو مومن پہلے بنتا ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نہیں۔ مومن پہلے بنتا ہے، مسلمان بعد میں بنتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قالت الاعرابی، ایک بدو عرب نے آ کر کے پیغمبر سے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کہا اللہ میرے حبیب ان سے کہہ دو ایمان ان کے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے، یہ اسلام لائیں گے۔ تو بدو کا بھی یہی مزاج ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھا کہ ہم ایمان لائے، لیکن یہ بھول گیا کہ ایمان ملتا کہاں سے ہے۔ یہ فراموش کر بیٹھا کہ ایمان ملتا کہاں سے ہے، اور اس کو فراموش کرنے والا کلمہ پڑھ کر کے یہ سمجھ گیا کہ ہم مومن ہو گئے، جبکہ جہاں یہ شرط ہے کہ اگر ایمان لا چکے ہو تو اپنے مال کو بھی اور جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور جو ایسا کرتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ تو اگر سچے بننا چاہتے ہیں ہم آج کل اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں جہاں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یہاں بھی ہو یو ایس اے میں آپ سپر پاور، یعنی سب سے بڑی طاقت ہے، آپ ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، یا پرنس اور کوئین کے شہر میں آپ یو کے میں ہو، کہیں بھی ہو، مزاج ایک ہی جیسا ہے، اپنوں کا بھی۔ بھئی پرایوں کی کیا شکایت، ورنہ آج آپ اتنے کم نہ ہوتے، مزاج ایک ہی جیسا ہے۔ کہا مال خرچ کرنے کو چھوڑیں، مال کے حصول ہی سے اتنی فرصت نہیں ہے، جو اتنا منہمک ہو جائے حصول مال کے لیے، آپ انصاف سے بتائیے کہ وہ اللہ کی راہ میں ایسی مال خرچ کر دے گا؟ بڑی مشکل منزل ہے یہ اور بات ہے کہ ہم ایمان سے کم پر بات نہیں کرتے، اور ایمان سے کم پر اتر بھی کیسے سکتے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو مومن ہے اس کا مقام کیا ہے، اور امیر مومن کی بات نہیں کرتا۔ بھئی امیر مومن کے پاس تو اتنی دولت ہے، اتنی ثروت ہے، اتنی جائیداد ہے کہ کسی نیک کام میں صرف کر کے جنت حاصل کر لے گا، اتنا آسان فارمولہ ہے۔ یہ امیر مومن کی بات میں نہیں کرتا، میں غریب فقیر مفلس مومن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کا مقام کیا ہے، صرف اتنا سمجھ لیجئے گا تو کل ایمان خود سمجھ میں آ جائے گا۔ مومن کا مقام کیا ہے پروردگار عالم کی نظر میں؟ مومن کہتے کسے، مومن کی حیثیت کیا ہے،
یہ سمجھ لیجئے اس لیے کہ مولا کائنات کے بارے میں فضائل آپ سنتے رہتے، میں نہیں بیان کر سکتا. بھئی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تمام دریا روشنائی اور درخت قلم اور ملائکہ اور انسان مل کر کے لکھیں، جن بھی شامل حال ہو جائیں، تب بھی علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے، تو مجھے بیان کرنے کی کیا حیثیت ہے میری؟ میں اس امام کی فضیلت کو کہاں سے بیان کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف اس کے ماننے والے کی فضیلت بیان کرتا ہوں. آپ اس کی فضیلت کو خود سمجھیے کہ اس امام کا مقام کیا ہوگا جب اس کے چاہنے اور ماننے والے کا مقام یہ ہے. اور اتنی معرفت بھی نہیں. بھئی سلمان جیسا ایمان کے 10ویں درجے پر، اپنے ہمارے اور آپ کے ایمان کے کیا مقام ہے پتہ نہیں، پہلے منزل پر ہے یا اس سے بھی نیچے ہے. سلمان جیسا صحابی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، اہل بیت میں شامل ہو چکا ہے، وہ نہیں پہچان سکا مولا کائنات کو. اب نامعلوم کیسے نہیں پہچانا؟ میں تو صرف واقعہ بیان کر دیتا ہوں. بس میں پیغمبر میں اصحاب کا مجمع ہے، پہلو پیغمبر میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے. جناب سلمان فارسی بس میں پیغمبر سے اٹھے، ذرا باہر نکل گئے. ادھر سے ایک بزرگ تشریف لا رہے تھے. انہوں نے پوچھا بھائی سلمان یہ بتاؤ کہ بس میں پیغمبر میں کون کون ہے؟ سب کا نام لے کر کے بتا دیا. بھئی فلاں 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 بیٹا. کہا پہلو پیغمبر میں ایک شخص ایسا ہے جسے میں نہیں پہچانتا. اب ایمان کے 10ویں درجے پر فائز سلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ میرا ایمان. اس لیے کہ وہ سلمان جانتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. تو صاحب ایمان کبھی لعنت پروردگار کا مستحق نہیں بن سکتا. رحمت پروردگار کا مستحق تو ہو سکتا ہے، لعنت پروردگار کا مستحق نہیں ہو سکتا. ایسا کام کوئی نہیں کرے گا. تو سلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. اچھا وہ بزرگ بھی آئے، جیسے پیغمبر اسلام کے سامنے پہنچے چوریوں پہ بل پڑ گئے اور فوراً شکایت کر دی. سمجھے تھے آج سلمان کی خیریت پوچھ لی جائے گی. کہا اللہ کے حبیب یہ بتائیے کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ اچھا اللہ کا حبیب بھی خوب پہچانتا ہے، اور وہ بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس بیٹھنے کے بعد کس نے کتنا حاصل کیا ہے. میں نے سلمان کو یوں ہی اپنا نہیں بنایا ہے. ورنہ جواب دے دیتے کہ سلمان نے کیوں کہا، حکم دیا سلمان کو بلایا جائے. سلمان آئے، پوچھا پیغمبر اسلام نے سلمان کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا یقیناً اللہ کے حبیب کہا ہے. کہا کیوں کہا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب آپ ہی نے تو کہا ہے کہ بھئی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. تو میں کیسے کہتا؟ بھائی جب آپ کہہ چکے ہیں تو میری جرأت کیسے ہے کہ میں کہوں کہ میں پہچان گیا؟ تو یہ ہے صاحب ایمان. اب مومن کا مقام، اور اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے، مختصر بیان کر کے اپنی منزل پر آنا چاہتا ہوں. مومن کا مقام کیا ہے، مومن کی حیثیت کیا ہے؟ جب روز محشر یہ فقیر غریب مومن، فقراء مومنین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، غریب مفلس جو ایک لقمے کے لیے بھی لیکن سب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. اس لیے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے کبھی وہ اپنی عزت و غیرت کا سودا نہیں کرتا. یہ مومن کی تعریف ہے. بھائی آپ جتنے بھی آپ کی نظر میں آئیں گے، جناب ابو ذر ہی، ابو ذر سونے کے باپ. ایسے اگر دیکھا جائے، ذر کہتے ہیں ہم طور سے سونے تو، لیکن یہ وہ ذر نہیں، دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مقام ایمان، ایمان کے وجود کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہیں کہ ان کا جواب نہیں. اب یہ مومن جو غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، کہ جب یہ میدان محشر میں بلایا جائے گا، صرف مومن کی وضاحت کر رہا ہوں، بھئی امیر المومنین کے نہیں، کل ایمان کے نہیں، یہ مختصر سے بیچارے جو غریب ہوتے ہیں، جن سے بعض اوقات دامن بھی بچایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ مانگے، لیکن یہ ایسے غیرت مند ہوتے ہیں کہ سوال نہیں کرتے. یہ مانگنے والے نہیں، مانگنے والے تو بہت سے نظر آئیں گے، میں بات مومن کی کر رہا ہوں. اور مومن وہی ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے.
اس مومن کو جب میدان محشر میں بلایا جائے گا تو ان کی زلفوں میں موتیوں اور جواہرات گندھے ہوئے ہوں گے، نور کے منبر پر انہیں بٹھالا جائے گا، اور ان کے سامنے سے جب انبیاء گزریں گے تو یہ کہتے ہوئے گزریں گے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ملک مقرب ہے، اور جب ملائکہ گزریں گے تو یہ کہتے ہوئے گزریں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نبی مرسل ہے۔ یہ فقیر غریب مومن بیچارہ مفلس جب یہ ان کی صدائیں سنے گا تو کہے گا نہ میں نبی مرسل ہوں نہ ملک مقرب ہوں، میں ایک ادنا بندے پروردگار ہوں، میں نے اپنے ہر عمل کو اس کی رضا کے لیے انجام دیا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ایک ملک کو بھیجے گا عذر خواہی کے لیے اس مومن کے پاس۔ کائنات میں ہر انسان کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتا ہے، میرے معبود ہم سے خطا ہو گئی، میرے معبود ہم سے گناہ ہو گیا، میرے معبود ہم سے یہ عمل چھوٹ گیا۔ لیکن اس روایت کو پڑھنے کے بعد میں تڑپ گیا کہ ایسے مقام پر جو اس صورت میں اس مقام پر بلایا جائے گا اور اس کے پاس پروردگار عالم ملک بھیجے گا کہ جاؤ جا کر اس سے کہہ دو کہ میں نے اسے غریب و مفلس اس لیے نہیں رکھا کہ اسے ذلیل و رسوا کیا جائے، بلکہ میں نے اسے غریب و مفلس اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ میری طرف متوجہ رہے اور میری رحمت اس پر نازل ہوتی رہے، یہ میری طرف متوجہ رہے، میری رحمتوں کا نزول کا سلسلہ اس پر جاری رہے۔ اور اے میرے بندے خاص، آج میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں کہ اس میدان محشر پر نظر ڈال اور یہ دیکھ کہ جس نے تیری ایک لقمے سے بھی مدد کی ہو، تجھے یہ اختیار ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے اور لے کر بہشت میں داخل ہو جا، اس کا ہاتھ پکڑ لے اور لے کر بہشت میں داخل ہو جا۔ یہ روایت پڑھنے کے بعد عجیب کیفیت ہوئی میری کہ میرے معبود تو نے اس فقیر مومن کو اگر اتنا اختیار دے دیا ہے تو اس مومن کے امیر کا اختیار کتنا ہے، اس مومن کے امیر کا اختیار کتنا ہے۔ اور ایسے مومن کے لیے پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین باموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، کہ میں نے ان مومنین کے جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں۔ ان مومنین کی جان و مال کو خرید لیا ہے تو ان کی جان کی کیا بات ہے، جان تو انہوں نے خود اس قابل بنا دی ہے، نفس کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے کہ اس کا خریدار پروردگار ہے، لیکن جس کا نفس پاک و پاکیزہ ہوا کرتا ہے اس کا مال بھی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے نفس کے ساتھ ساتھ ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے، اور عوض کیا ملا؟ کہا جنت دے دی ہے۔ تو مومن کو جان و مال کے عوض میں جنت ملا کرتی ہے، امیر المومنین کو نفس کے عوض میں رضائے پروردگار ملا کرتی ہے۔ صلوات اس لیے کہ مولا تو یہ پہلے کہہ چکے ہیں میرے معبود میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، تو جنت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی جنت کیا ہے؟ جنت ایک مقام ہے، ایک منزل ہے، اس منزل کی ضرورت اس امیر المومنین کو نہیں۔ تو جو ایسا ہو، جس کا ماننے والا ایسا ہو، جس کا چاہنے والا ایسا ہو، اس کا یہ مقام کہ اس کی جان کا اور مال کا بھی خریدار رب کریم ہے، پروردگار عالم ہے۔ لیکن جہاں تک میرا علم ہے اور جہاں تک مجھے توفیق پروردگار ملی ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی اعتبار سے جو مومن نظر آیا ہے
ان میں ہمیں کبھی اختلافات نظر نہیں آئے، دوریاں نظر نہیں آئے، فسادات نظر نہیں آئے. کبھی نہ سلمان و ابو ذر کو لڑتے دیکھا، نہ حذیفہ یمانی و عمار یاسر کو لڑتے دیکھا. بھئی یہ اگر مختصر سے ہے تو کربلا کی زمین پر 72 تھے، ان 72 میں سے کسی کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا. اب نہ معلوم کل کا ایمان درست ہے یا آج کا ایمان درست ہے. بھئی یہ تو لمحے فکریہ ہے، یہ چاہنے والوں کے لیے. اچھا یہ بھی نہیں کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لڑایا جائے. اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا. اس وقت بھی کیا ہوتا رہا؟ مولا کائنات کے پاس جب ابو سفیان آیا ہے اور یہ کہتا ہوا آیا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں کوفے کی زمین کو، کوفے کی گلیوں کوچوں کو فوج سے بھر دوں گا، آپ قیام کریں، جنگ کریں، لڑیں. مولا نے پلٹ کے یہی کہا تھا، یہ بتا کہ تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا ہے؟ تو آپ انصاف سے یہ فیصلہ کیجئے کہ جو مولائے کائنات کے پاس جرأت کر کے آ جائے لڑانے کے لیے، تو کیا ہم میں ایسا نہیں ممکن ہے؟ گنجائش ہے، لیکن یہ صاحبان ایمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ پہچانے کہ ہماری بزم میں کون سا منافق گھسا ہے. ہماری بزم میں یہ منافق آیا کہاں سے؟ اس لیے کہ صاحبان ایمان کو میں نے کبھی لڑتے نہیں دیکھا. اور حد یہاں تک ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، جناب عمار یاسر اور حذیفہ یمانی دونوں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. جنگ احد کے بعد کچھ یہود آئے، کچھ مشرکین بھی ایک دو، اور آنے کے بعد کہنے لگے بھائی یہ بتاؤ کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اسے کبھی شکست نہیں ہوتی، اور یہ جو تمہیں شکست ہوئی ہے احد میں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا جناب عمار یاسر اور حذیفہ یمانی یہ دونوں پیغمبر سے بہت قریب رہے اور کچھ خاص باتیں انہیں معلوم تھی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ منافقین بھی پوچھا کرتے تھے حذیفہ یمانی سے، بھائی ہمارا نام تو لسٹ میں نہیں ہے، یعنی لسٹ پوری ان کے پاس تھی. لیکن یہ بھی نہیں میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جبکہ بائی فیس پہچانتے تھے. اللہ کے حبیب نے دکھلا بھی دیا تھا، جب یہ آخری حج سے غدیر کے بعد چلے ہیں تو پھر پیغمبر پر حملہ کیا گیا، اور اس سے پہلے پیغمبر نے آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو عمار یاسر حذیفہ یمانی وہاں کون کون ہے میں جانتا ہوں، اور یہ فلاں فلاں لوگ ہیں. ان دونوں نے کہا تھا نہیں اللہ کا بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بھلا یہ بیچارے اچھا دیکھنا چاہتے ہو، یہ دیکھ کے پہچان ہوئے. اچھا یہ ایسے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہوں گے. تو بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہیں نہیں سمجھا جاتا کہ ایسے ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں نہیں سمجھا جاتا کہ وہ ایسے ہوں گے، مگر جب روشنی میں چہرہ آئے تو صاحبان ایمان انہیں پہچان لیتے ہیں. اب جب ان کے پاس یہود و نصارہ آئے، مشرکین آئے، آپ بتاؤ کیا کہتے ہو اپنے رسول کے بارے میں، یہ اللہ کا نمائندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بیچارے حذیفہ یمانی اٹھے، کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم کل بھی سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، آج بھی سمجھتے ہیں، ہمیشہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اٹھے اور چل دیے، کہا تم کمبخت ہو، تم ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہو. اور یہ بیچارے عمار یاسر پتلی ٹانگوں والے، تاریخ میں عجیب کیفیت ان کی بیان کی گئی ہے، بڑی پتلی پتلی ٹانگیں، نازک سے آدمی، جنہیں دیکھنے کے بعد آج کل بھی اگر ہم دیکھتے تو یہ کہتے بھائی یہ کیسا آدمی ہے. لیکن قوت ایمان دیکھیے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. انہوں نے فوراً یہ جملہ کہا اس رسول پر ہمارا ایمان ایسا ہے جیسا کل تھا اور ایسا قیامت تک رہے گا. اور یاد رکھو اگر وہ رسول آج ہمیں حکم دے تو میں اس آسماں کو اس زمین سے ملا دوں. اس رسول پر ہمارا اتنا ایمان ہے. تو آپ اس جملے سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان میں کتنی قوت ہوا کرتی ہے کہ زمین سے آسمان کو ملایا جا سکتا ہے، آسمان کو زمین سے ملایا جا سکتا ہے. تو 2 انگلیوں پہ باب خیبر اگر آ جائے،
भाई ये तो मोमिन की तारीफ है, वो अमीरुल मोमिनीन है, तो उसमें शक व शुबे की कहां गुंजाइश है। अच्छा, ये कहने के बाद जनाब अम्मार यासिर उठे, गुजर रहे थे रास्ते से, देखा पैगंबर इस्लाम जरा बाहर खड़े हुए हैं। पहुंच गए पैगंबर इस्लाम के पास और कहा अल्लाह के हबीब, आज वो कमबख्त फिर छेड़ रहे थे। अच्छा, ये बातें पैगंबर में और अम्मार यासिर में हो रही थी कि इधर से ये भी पहुंच गए। आमतौर से होता ही है कि देखे जाते किधर नहीं है और कहां पहुंच करके क्या करते हैं, होता है ना, खबरगिरी के लिए जरा सा। अच्छा, जब ये भी वहां पहुंच गए तो जाकर के सबसे पहले पैगंबर इस्लाम से कहा आपने सुना है ये अम्मार यासिर जिनकी टांगे इतनी पतली पतली हैं, इनका ये कहना है कि अगर आप हुक्म दें तो ये इस आसमान को इस जमीन से मिला दें। भाई ये सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, आप इनको हुक्म दीजिए कि इसे उठा लें। बेचारे पतली टांगों वाले, हम आप होते तो फौरन घबरा जाते। भाई मैंने कह तो दिया था, अब ये क्या हो गया? इतना बड़ा पत्थर, तारीख में जिसके लिए लिखा हुआ है, हयातुल कुलूब में भी पूरी तफसील बयान की गई, तारीख में लिखा हुआ है कि तकरीबन उस पत्थर को 200 अफराद उठा सकते थे, उससे कम नहीं। 200 अफराद। जब इन्होंने पैगंबर इस्लाम से ये बात कही तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अम्मार देखते क्या हो, आगे बढ़ो। जनाब अम्मार आगे बढ़े, उस पत्थर को उठाया अपने हाथों पर, और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब, आज मैं अपने आप को इतना मजबूत पा रहा हूं कि अगर आप हुक्म फरमाएं तो ये पत्थर कहीं भी जा सकता है। तो अब 40 गज के फासले पर तारीख को इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? 40 गज के फासले पर अगर बाबे खैबर गिर जाए जाकर, तो इतने ताज्जुब की क्या बात है कि जो 200 आदमियों को उठाने वाले पत्थर को उठाने के बाद एक मोमिन ये कह रहा है कि अगर हुक्म हो तो जहां कहे वहां इसे रवाना कर दे। कहा अम्मार, इस पत्थर को इस पहाड़ी पे फेंक दो। उठाकर फेंक दिया। काबू पर जाओ। चंद कदम बढ़ाए, पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। कहा वो जो दूसरा बड़ा पत्थर पड़ा है उसे उठा के जमीन की तरफ फेंक दो। उस पत्थर को उठा के जो जमीन की तरफ फेंका है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ फासले का कि पत्थर जमीन पे आया, टुकड़ों में तकसीम हो गया। जब टुकड़ों में बट गया, अम्मार उतर कर आए, तो पैगंबर कहते हैं अम्मार, इन टुकड़ों का मतलब समझते हो? जरा तवज्जो चाहता हूं। अम्मार, इन पत्थर के टुकड़ों का मतलब समझते हो? अब इस रवायत को जाकर के आप खुद परखिएगा कि मोहब्बत अहले बैत से इंसान कितना फायदा हासिल कर सकता है। कहा अम्मार, इन टुकड़ों का मतलब समझते हो? कहा नहीं, अल्लाह के हबीब आप बयान फरमाएं। कहा अम्मार, अगर कोई इंसान हमारी मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहा हो, उसके जिम्मे अगर इस पहाड़ जैसा भी जो पत्थर तुमने फेंका है उसके बराबर भी गुनाह हो, तो हमारी मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाले के वो तमाम गुनाह इसी तरीके से बिखर कर टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे। और याद रखना कि अगर कोई इंसान हमारी अदावत में जिंदगी बसर कर रहा है, तो उसकी इबादतें और आमाल इसी तरीके से इन टुकड़ों के तकसीम होकर खाक में मिल जाएंगी, उन्हें कोई फैज हासिल ना हो सके। ये है ईमान की कुव्वत और ये है मोहब्बत पैगंबर और अहले बैत पैगंबर। इतनी कुव्वत, इतना जज्बा, इतनी हिम्मत अगर मिलती है तो इसी का, इसी मकाम से। और इसीलिए मौलाए कायनात से जब पूछा गया, सवाल किया गया, मौला ये बताइए कि ईमान की बुनियादें क्या हैं, ईमान का बेस किस पर है? का सब, यकीन, अदल, जिहाद, ये 4 चीजें हैं जिन पर ईमान की बुनियाद है। सब्र है, यकीन है, अदल है, जिहाद है। अब अगर ईमान देखना हो तो इस बुनियाद को शख्सियत में देखना कि इंसान साबिर है या नहीं, इंसान को यकीन है या नहीं,
इंसान आदिल है या नहीं, और इंसान मुजाहिद है या नहीं, नाम का नहीं। आप मत ये समझिए कहीं ऐसा ना हो कि अपने नाम का फायदा उठा रहे हैं, नाम का नहीं, जिहाद करने वाला। ये 4 चीजें अगर किसी इंसान में पाई जाएंगी तो वो मोमिन कहलाएगा। इसलिए कि ये कौल इमाम है, और उस इमाम का कौल है कि जो हमारी तमाम मुश्किलों का हल करने वाला, जो हमें इल्म और हिकमत अता करने वाला है, जो हमें ईमान की दौलत से माला माल करने वाला है, इतना अता करने वाला है कि जिसके बाद हाजत। इस तरीके से हमें सैर करने वाला है कि जिसके बाद भूख और प्यास महसूस हो। उस इमाम का यह कौल है, और यही कौल हर इमाम का है। जहां मैंने इरशाद फरमाया कि भाई 2 सूरत हाल है, आज का गम भी बहुत बड़ा है, इसलिए कि आज हमारा और आपका 12वां इमाम ज़माना अपने बाप से जुदा हुआ है। हज़रत मज़लूम खुदाबंद आलम हर एक इंसान पर उसके बाप के साए को खाए, इसलिए कि वालिदैन का वजूद इंसान के कल्ब के लिए इतना इत्मीनान बख्श होता है कि जिसका तज़किरा मुमकिन है। एहसास उस वक्त होता है कि जब बाप का साया सर से उठे, जब जिम्मेदारियों के बोझ तले इंसान दबता है, तो फिर यह पता चलता है कि बाप के वजूद की वजह से हमें कितना सुकून, बाप की मौजूदगी की वजह से हमें कितना आराम। जब हमारा बाप हमारे पास था तो हमें इतनी फिक्र नहीं, ये उस वक्त एहसास होता। लेकिन उस इंसान के बारे में क्या कहा जाए कि जो कमसिन हो और उसका बाप उससे बिछड़ा हो, जो कमसिन हो, जो छोटा हो, जो सिने शऊर को भी न पहुंच चुका हो। लेकिन आमतौर से दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए तो यह होता है कि अगर कोई छोटा मौजूद हो इस दुनिया से और उसके बाप का साया उठ जाए तो आइज़ा और अक़रबा और रिश्तेदार उसके करीब आ जाते हैं, उसके सरपरस्त बन जाते हैं और उसकी सरपरस्ती करना शुरू कर देते हैं, और इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे कोई तकलीफ पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई अजियत पहुंचने पाए। मगर अज़ादारा ने इमाम मज़लूम सिर्फ इतना बयान करना चाहता हूं कि हमारा और आपका 12वां इमाम अजीब दौर से गुजर रहा है कि हालात इतने खराब हैं कि इमाम जाहिर भी नहीं हो सकते, हालात इतने खराब हैं कि सरपरस्त ये कह भी नहीं सकता, बुजुर्ग चाहने वाले जो मौजूद हैं, जो मोमिनीन मौजूद हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि हम अपने उस इमाम के कि जो हमारा इमाम ज़माना था, जो रुखसत हुआ है, इस इमाम ज़माना को जो छोड़ कर गया है, तो अपनी बुजुर्गी की वजह से हम उस इमाम की हिफाजत के लिए, इसलिए हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि इमाम पर हमारी जानें कुर्बान हो जाए, ये भी नहीं कह सकता, और वो कमसिन इमाम। लेकिन खुशा नसीब है हमारा और आपका 12वां इमाम कि कम अज कम जब 11वें इमाम को सामर्रे में इस दुनिया से रुखसत होकर जाना पड़ा तो 12वां इमाम कमसिन जरूर था, 12वां इमाम छोटा जरूर था, लेकिन इतना मौका मिल गया है 12वें इमाम को कि अपने बाप को गुस्ल कफन भी दिया है, जनाजा भी तैयार हुआ है, उठाया भी गया है जनाजा, सिपुर्द लहद भी जाकर किया गया है। मगर हाय हमारा आबिद बीमार, हमारा वो गरीब माँ जमीन करबला पर मौजूद है, अरे बाप का लाजा नजरों के सामने पड़ा हुआ है, बेगोर और कफन लाशा है, तीरों से छल्ली जिस्म है, मगर हाय हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार थोक है। अरे हमीद इब्न मुस्लिम बयान करता है कि मैंने ये मंजर देखा कि जब
عابد بیمار کو مقتل کی طرف سے گزارا گیا ہے تو عابد بیمار کی حالت بدل گئی، جسم زرد ہو گیا، اوپی کی نظر بھتیجے پہ پڑی، آواز دی میرے لال ارے یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ تڑپ کے کہا اوپی اماں ارے اس بیٹے سے کیا سوال کرتی ہے جو باپ کے لاشے کے پاس موجود ہو مگر اپنے باپ کو دفن نہ کر سکتا ہو؟ جب ثانیہ زہرا ارے بھائی کے لاشے کے قریب پہنچی اپنے کو اونٹوں سے گرا دیا اور بھائی کے قریب بیٹھ کر کے ایک آواز دی بھیا حسین ارے اپنی بہن کو معاف کر دینا، اگر میرے سر پر چادر ہوتی ارے تو تمہارا لاشا بے گور و کفن نہ پڑا ہوتا۔ یہ ہمارا امام ہے کہ جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، مگر جب امام زمانہ کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا جنازہ تیار ہوا، ارے چاہنے والوں نے جنازہ اٹھایا مگر یہ امام زمانہ ہمارا یہ ہدیہ قبول کیجئے گا کہ آج ہم اس مقام پر بھی آپ کے بابا کا ماتم کرنے کے لیے اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں۔ ارے کل ہم موجود ہوتے تو مولا ارے 11ویں امام کا جنازہ ہمارے کاندھوں پر ہوتا، مگر اگر کل ہم موجود نہ تھے تو آج ہم تابوت اٹھا کر بتائیں گے کہ اس سامرے کی زمین پر بھی اگر حالات اتنے خراب تھے کہ امام اپنے باپ کا جنازہ نہ اٹھا سکا تو ہم چاہنے والے امام کے باپ کا جنازہ اٹھا کر امام کا ماتم کریں گے۔ واہ حسن عسکری، واہ امام عسکری، ماتم
فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا روزے عاشور سب پر عیا ہو گیا روزے عاشور سب پر عیا ہو گیا کند خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا 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 تو نے انسانیت کا بھرم رکھ لیا مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 اے حسین بک رہا تھا سرے عام جب آدمی 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 حق و باطل کی پہچان تھی مٹ گئی حق و باطل کی پہچان تھی مٹ گئی دیکھ قربانی تو نے جمالال کی 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 بخش دی دین کو ایک نئی روشنی
گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا نا 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 ہائے افسوس جی بھر کر روئے نا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین اے حسین الوداع 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 الوداع اے شاہ مشرقین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع بنت احمد کے نور عین 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 الوداع ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا 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 حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا